الصدیق علیہ السلام۔ اغرا کہتے ہیں کتے کو ابھارنا شکار پر، سمجھے کہ وہ تیز دوڑ کر شکار پکڑ کے لے آئے۔ یہاں مطلب یہ کہ دوست کو دوست کے خلاف ابھارنا، برانگیختہ کرنا، دشمنی پر اٹھانا، باب فعال ہے۔ وجہ عبد الملک الشعبی الی ملک الروم فی بعض الامور، عبد الملک نے بادشاہ نے شعبی کو بھیجا روم کے بادشاہ کی طرف بعض معاملات کے لیے۔ وجہ یوجہ متوجہ کرنا، انی وجہت وجہیہ بھیجنا۔ فاستکبر الشعبیہ، چنانچہ انہوں نے شعبی کو بڑا سمجھا۔ فقال لہو، اور روم کے بادشاہ نے شعبی کو بڑا سمجھا کہ یہ کوئی معتمد ہوگا بڑا، اسی لیے پورے ملک میں اس کو بھیجیں۔ فقال لہو، تو روم کے بادشاہ نے شعبی سے کہا، من اہل بیت الملک انت، تم بادشاہ کے گھر والوں میں سے ہو، اس کے خاندان کے آدمی ہو؟ قال لا، کہا نہیں۔ فلما اراد الرجوع الی عبد الملک، جب واپس آنے لگے وہ سفیر شعبی، انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا عبد الملک کی طرف، حملہ رقۃ لطیفۃ، اس کو ایک خفیہ رقع لکھ کر دیا روم کے بادشاہ نے۔ حملہ پکڑوا دیا، اٹھوا دیا، یعنی دے دیا، سمجھے؟ یہ جو کافر ہیں نا، خاص کر انگریز، بہت خبیث ہیں، بہت غلیظ ہیں، بہت گندے ہیں، اور شیعہ بہت گندے۔ وقال له، اور اس کو کہا، اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحیتنا، جب آپ پہنچا دیں وہ تمام باتیں اپنے ساتھی یعنی عبد الملک بادشاہ کو جن کا وہ محتاج ہے ہمارے علاقے میں سے، ناحیہ علاقہ، ملک، یعنی آپ کو ادھر بھیجے تو ہمارے ملک کے بارے میں جو معلومات وہ چاہتے ہیں، جب آپ ان کو وہ پہنچا دیں، بتا دیں، فرفع الیہ هذه الرقعۃ، تو یہ رقعہ اس کو دے دینا۔ فلما رجع الی عبد الملک ذکر له محتاج الی ذکر، شعبی جب آئے واپس عبد الملک بادشاہ کے پاس، تو جو ذکر تذکرہ کی اس کو ضرورت تھی وہ اس نے تذکرہ کیا کہ وہاں میں نے یہ دیکھا اور یہ حالات ہیں۔ ونہض، اور اٹھنے لگا، نہض ینہض اٹھنا۔ فلما خرج ذکر الرقع، جب یہ شعبی بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا تو اس کو وہ رقع یاد آیا کہ مجھے تو روم کے بادشاہ نے خط دیا تھا۔ فرجع، لوٹ آیا۔ فقال یا امیر المؤمنین محمد الیک رقعۃ انسیتها، اس نے مجھے ایک رقعہ دیا تھا آپ کے نام، میں اس کو بھول گیا۔ انسا ینسی، بلانا، اور انسیتها، مجھے بلا دیا گیا یعنی میں بھول گیا۔ انسیتها، فدفع الیہ، وہ رقعہ بادشاہ کو دے دیا۔ ونہض، اور اٹھ کر جانے لگا۔ فقرأ عبد الملک وامر بردہ، جب عبد الملک نے وہ رقعہ پڑھا تو اس نے کہا کہ شعبی کو واپس بلاؤ۔ فقال اعلمت ما فی الرقعہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس خط میں؟ قال لا، کہا نہیں۔ قال فیہا عجبت من العرب کیف ملکت غیر ھذا، مجھے تعجب ہے عرب پر کہ اس نے شعبی کے علاوہ دوسرے آدمی کو کیسے بادشاہ بنا دیا۔ یہ اتنا اونچا آدمی ہے شعبی، حالانکہ وہاں صرف یہی پوچھا تھا نا کہ تم بادشاہ کے خاندان سے تو نہیں ہو۔ اب یہ شعبی کے قتل پر بادشاہ کو اکسانا چاہتا ہے کہ میں اس سے ساز باز کر کے آیا ہوں، میرا ساتھ دے گا اور تمہیں بادشاہ سے ہٹاؤں گا تاکہ یہ بادشاہ اس کو قتل کر دے جو اس کا معتمد آدمی ہے شعبی، سمجھے؟ افتدری لما کتب الیہ بہذا، عبد الملک بادشاہ نے کہا شعبی کو، تمہیں پتہ ہے کیوں اس نے یہ بات لکھی ہے؟ قال لا، کہا نہیں۔ قال حسدنی علیک، مجھے حسد دلایا ہے تو تیرے خلاف، غصہ دلایا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں۔
فاراد ان یغیرنی بقتلک، اس نے یہ چاہا کہ مجھے ابھار لے ہاں تیرے قتل کرنے پر. فقال الشعبی لو اراک یا امیر المومنین مستکبرا، شعبی نے کہا اگر وہ آپ کو دیکھ لے نا تو وہ مجھے بڑا نہیں سمجھے گا، آپ کو دیکھا نہیں ہے اس لیے میں تو ایک سفیر تھا. فبلغ ذلك ملک الروم، روم کے بادشاہ کو جب یہ بات پہنچی کہ یہ ہوا ہے، فذکر عبد الملک کا تذکرہ اس نے کیا. وقال للہ ابوہ واللہ ما اردت الا ذلك، اللہ کے لیے اس کے باپ کی خوبی ہے. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. میں نے اللہ کی قسم یہی ارادہ کیا تھا کہ اب بادشاہ سے اس کے معتمد خاص شعبی کو مروانا چاہتا تھا. یہ ہمارے جرنل ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ سارے یہ بڑے بے غیرت سیاسی لیڈر، یہ ان کے پٹھو ہیں. کوئی انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے اندر اور کوئی امریکہ کے ساتھ، اور یہ ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، بڑے عہدوں پر بھی ہیں، اور ادھر سے ڈالر لے کے اور اس طرح یہاں پر لڑاتے ہیں، کبھی سیاسی بنیادوں پر، کبھی مذہبی بنیادوں پر. اب دیکھو ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے مردے نہیں سنتے، اچھا اور حضور علیہ السلام قبر شریف میں زندہ نہیں ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں مدینہ منورہ؟ یہ مفتی عبداللہ ہے نا، یہ اس کے بعد یہ ادھر گیا تھا